تو ایسے ایسے چیزیں بناواؤں گا میں, آپ کو تو یہ صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, نہ بھاگ سکیں گے نہ چل سکیں گے. شادیوں وادیوں کی باتیں بھی, جب آدمی کی صحت برباد ہوتی ہے تو باتیں کرتے وقت بھی برا لگتا ہے پھر وہ. تو یہ چیز غلط ہے. آپ مہمان سے ایک دفعہ پوچھیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, چوتھی دفعہ, 3 دفعہ بھی بہت ہے, چوتھی دفعہ بالکل نہیں پوچھیں. سامنے لا کے رکھیں بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں رکھ لیں دینا, آپ تھوڑا سا, بھائی تھوڑا سا بھی کیوں چکوں میں یار. اور میری عادت بچپن سے ہے, بازاری چیزیں الحمدللہ نہیں کھاتا. مجھے نہیں یاد پڑتا اب میں نے رمضان میں کبھی شربت پیا ہو, اللہ ماشاء اللہ شاید انگلیوں پہ گن کے پیا ہوگا. شدید پیاس کے روزوں میں بھی شربت نہیں پیا, پانی پیا. اگر شربت پینا تو گھر میں بنا کے لیمن نچوڑا اور پی گئے. یہ اسی وجہ سے تھوڑا ڈیزائن ٹھیک ہے ابھی تک ہمارا. میں نہیں کہہ رہا میری صحت کوئی قابل رشک ہے, لیکن زیادہ آڑا ترشا نہیں ہوں الحمدللہ. اس کی وجہ یہ کہ پیکنگ کی چیزیں شروع سے چھوڑی ہوئی ہیں بچپن سے ہی. نہ ماں باپ نے عادی بنایا, نہ ہم نے اس کا اپنے آپ کو عادت ڈالی. گھر میں پڑے ہوتے ہیں, جوس کے ڈبے میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اور سب کو پتا ہے میرے بارے میں, جوس لا کے لوگ رکھتے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں پیے گا. ہم کیا پیتے ہیں؟ کل میں بکری کا دودھ پی رہا تھا, ایک امریکہ سے مہمان ملنے کے لیے آئے, گلاس میرے ہاتھ میں تھا, بکری کا دودھ نکالا, پی رہا ہوں, پکڑا گیا میں اسی وقت. ابھی آدھا منہ کو لگا, وہ کھڑے ہوئے, میں نے کہا بھائی ان کو دفتر میں بٹھاؤ یار, یہ کیا ہو رہی ہے. گائے کا دودھ نکالا, پیا الحمدللہ. بکری کھڑی ہوئی, آپ لوگ جہاں زیارت کر سکتے ہیں اس کی. بچہ بھی ہمارے گھر میں یہی اسی بکری کا دودھ پی رہا ہے. ایک لیٹسٹ ورژن ہے نا, 15.5 تھے, 15 ہو گئے الحمدللہ. تو جو 15واں آیا نا مارکیٹ میں, ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, اس نے کہا ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ بھی اگر کوئی دودھ پلانا ہے تو بکری کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے بچے کو قریب بھی پھٹکنے نہ دیں. چائلڈ اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر, بڑی خاندانی ڈاکٹر ہے. اس نے کہا ڈبے کے تو قریب بھی نہ جانے دو بچے کو. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. بچے کے لیے بہترین ہے بکری کا دودھ. تو اپنے گھر میں بچے ہو نا, صحت کے لیے بکری پال لو. جب بچہ پال سکتے ہو تو بکری تو اس سے آسان ہے نا. تو میں تو کھاتا ہی نہیں بھائی. وہ اب زبردستی جوس بھی پلا رہے ہو, گلے کی ایسی کی تیسی, پیٹ کی ایسی کی تیسی. تو یہ بھی اس میں داخل ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ اپنی محبت میں دوسرے کا بیڑا غرق بولو مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا, جب بھی کسی کو رات کو سونے کے لیے جگہ دو تو ایسے بندے کے ساتھ جگہ دو جو خراٹے فری ہو. بہت دفعہ میزبان لوگ اکرام میں میرے ساتھ بندہ لگا دیتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ساتھ یہ سوئے گا. وہی سو رہا ہوتا ہے, مفتی صاحب نہیں سو رہے ہوتے. حقیقت اس قسم کے عجیب عجیب سے خراٹے آ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوئے سفر میں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار مجھے اکیلا کمرہ دو, میں نہیں سو سکتا کسی, پتہ نہیں کیا خراٹے آئیں. تو آپ اس کا خیال کیا کریں. بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. جب گاڑی آپ پارک کرو تو 100 دفعہ خود سوچو یہ کہ کوئی یہاں سے گزر سکتا ہے. دیکھو مشہور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز اس کو ہٹا دیا جائے. تکلیف دہ چیز پھینکنا تو کفر ہے. تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے, آپ گزر گئے, آپ نے نہیں ہٹائی, تو حدیث کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. یہاں تکلیف دہ چیز ہٹائی نہیں جا رہی بلکہ تکلیف دہ چیز رکھی جا رہی ہے. گاڑی جب آپ غلط پارک کر رہے ہو, لوگوں کے گزرنے کی جگہ بلاک ہو رہی ہے, تو آپ تو تکلیف دہ چیز ڈال رہے ہو نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو آپ ڈال رہے ہو تکلیف دہ چیز. مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے, خوب سمجھ لیں. دیکھو ایک موسم ہے گرمیوں کا, سب کو پتا ہے گرمی ہے, پنکھے چلیں گے. ایک موسم ہے سردیوں کا, ٹائٹ سردی پڑ رہی ہوتی ہے, سب کو پتا ہے پنکھے نہیں چلیں گے. ایک موسم ہوتا ہے سردی جا رہی ہوتی ہے, گرمی آ رہی ہوتی ہے. یہ بیچ کا موسم ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے پنکھے چلنے چاہیے, کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے پنکھے نہیں چلنے چاہیے. تو اب یہ تو نہیں کہ کمیٹی والے پورا اجلاس بلائیں گے کہ الیکشن ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں نیت باندھنے سے پہلے اگر چل رہے تھے تو چلتے رہنے دیں, بند نہ کرے. اگر بند تھے تو کوئی اس کو چلانے کی کوشش بولو نہ کرے. بعض دفعہ کوئی مریض ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ کے پنکھے کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے, پنکھا بند ہے جی مجھے سردی لگ رہی ہے, میں پیچھے سے کسی کو کچھ ہوا, وہی ہوا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے.
اس نے آ کے ٹھک کر کے پنکھا چلا دیا کہ اتنی گرمی ہے پنکھے کیوں نہیں چل رہے ہیں آپ. یہ سارے بیوقوف ہیں جو نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا پنکھا چلانا چاہیے. تجھے زیادہ گرمی لگ رہی ہے یا تو زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. کئی بار ایسے ہوا. ایک امام صاحب کا میں نے خود دیکھا واقعہ, ان کی طبیعت خراب تھی, موسم یہی تھا نا فروری مارچ کا, جب سردی گرمی کے بیچ کا موسم ہوتا ہے. امام صاحب کھڑے ہوئے, ہمارے مسجد کے امام تھے, ہم پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے تھے ان کے پیچھے. فجر کی نماز تھی, کسی نے پنکھا چلا دیا, امام صاحب والا بھی. اب وہ بیچارے نا نماز میں کانپ رہے ہیں, اور نماز کے بعد جو انہوں نے سنائی ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا, میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا جو انہوں نے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ سارے جو ہے نا بورڈ ان پہ لاک لگا دیے انہوں نے, حالانکہ یہ بھی زیادہ ہو گیا نا, چابیاں سے کھولو پھر بٹن آن کرو, اتنا غصہ آیا ان. تو یہ امام تو تھا تو اس نے تو سنا دی, لیکن جب یہ مقتدی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ بیچارہ تو سنا بھی نہیں سکتا. تو یہ تمام چیزیں بھائی آپ خود تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو, دوسرے کی راحت کا خیال کرو. پنکھے اگر نماز سے پہلے نہیں چل رہے تو اب نماز میں نہیں چلیں گے, جتنے چلانے تھے چلا دیے. اور اگر نماز سے پہلے چل رہے ہیں تو کوئی پنکھا بند کرنے کی کوشش نہ کرو. آپ کو سردی لگ رہی ہے, آپ کونے میں کھڑے ہو جاؤ, آپ بہت پیچھے کھڑے ہو جاؤ جا کے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے. اسی طرح وضو کرتے ہوئے جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں وضو خانے میں, پھینکنے پر پابندی نہیں ہے, بہاؤ لازمی اس کو. دوسرا جب آ کے بیٹھے گا وہ آپ کے تبرکات دیکھنے کی اس میں ہو سکتا ہے صلاحیت نہ ہو. بہت سے تبرکات ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کو گھن آتی ہے, وہ نہیں دیکھ سکتے ایک دوسرے کے تبرکات.